اداریہ نویسی۔ اخبار کو اگر لغوی اصطلاح میں دیکھا جائے تو خبروں کی جمع کے معنی سامنے آتے ہیں۔ بلا شبہ اخبار خبروں کا ہی مجموعہ ہے، لیکن اس میں خبروں پر تبصرے بھی شامل ہوتے ہیں، جو کہ اس کا کوئی چھوٹا یا معمولی حصہ نہیں بلکہ ایک اہم جز ہے۔ انہی تبصروں میں سب سے اہمیت کا حامل اداریہ ہے۔ کسی بھی دن کی سب سے اہم خبر پر اسی روز اخبار سے وابستہ سب سے تجربہ کار صحافی کا تبصرہ اداریہ کہلاتا ہے۔ یہ اس اخبار کی پالیسی کا ترجمان ہوتا ہے اور معاشرے کے اہم مسائل پر اخبار کی سوچ کا عکاس ہوتا ہے۔ اداریہ نویس عموماً اخبار کا مدیر یعنی ایڈیٹر ہوتا ہے۔ بعض اخبارات میں ایڈیٹوریل بورڈ بھی تشکیل دیا جاتا ہے جس میں مختلف ماہرین شامل ہوتے ہیں۔ ان کے مشوروں کی روشنی میں اداریہ تشکیل پاتا ہے اور یہ عموماً اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ کسی بھی واقعے کا ملکی معیشت، امن و امان اور معاشرت پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ اداریہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اخبارات میں اس کے لیے ایک علیحدہ صفحہ مختص ہوتا ہے۔ ادارتی صفحہ اخبار کی مقبولیت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ اہم امور سے متعلق رائے عامہ کی تشکیل کرتا ہے۔ اداریہ عموماً 2 سے 3 موضوعات سے متعلق ہوتا ہے اور سب سے اہم اور اوپر آنے والے اداریے کو مقالہ اختتامیہ یا لیڈ ایڈیٹوریل کہا جاتا ہے۔ باقی موضوعات پر اخبار کی رائے کو شذرات یا ایڈیٹوریل نوٹس کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اداریے کے خاکے کی بات کریں تو اداریہ عموماً 4 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے: عنوان، تعارفی پیرا، بحث اور حاصل بحث۔ عنوان موضوع کا خلاصہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ کسی مشہور مصرع یا قول کو بھی عنوان کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تعارفی پیرا موضوع کو مختصر الفاظ میں قارئین کے سامنے پیش کرتا ہے۔ بحث میں واقعے کی تفصیل کے ساتھ ساتھ دلائل اور حقائق کے تناظر میں اس واقعے پر رائے دی جاتی ہے، جبکہ حاصل بحث میں خلاصے کے ساتھ اداریہ نویس اپنی تجاویز بھی دیتا ہے۔ اداریہ عموماً آسان اور سادہ الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ اداریے کی معروضیت کا پیمانہ خبروں سے ہٹ کر ہے۔ اداریے میں معروضیت کا اطلاق خبروں کی طرح ہوتا بھی نہیں ہے کہ اداریہ ہے ہی تبصرہ، لیکن اگر بات منطقی انداز میں دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہو تو اداریہ زیادہ مؤثر اور معروضی تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات اداریوں میں جذباتی طرز اسلوب کی نفی نہیں کرتی۔ مولانا ظفر علی خان کے اداریوں میں جذباتی اسلوب حاوی تھا اور ان کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ زمیندار اخبار ان پڑھ انسان بھی خرید کر کسی کو پاس بٹھا کر سنتا تھا۔ ان کے اداریوں کا تحریک آزادی میں ایک اہم کردار رہا ہے۔ اگر بر صغیر کے تاریخی تناظر میں اداریوں کو دیکھا جائے تو مولانا ظفر علی خان کے علاوہ سر سید احمد خان اور مولانا محمد علی جوہر کے اداریے بھی انتہائی مقبول ہوئے۔ سر سید کا انداز مدلل اور منطقی، جبکہ مولانا محمد علی جوہر کا انداز بھی جذباتی تھا۔ ان کے مقاصد بھی الگ تھے اور انداز تحریر میں مقصدیت حاوی نظر آتی تھی۔ سر سید نے قوم کو سائنس اور تعلیم کی طرف راغب کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا، سو وہ میدان عمل میں دلائل کے ساتھ اترے، کیونکہ وہ جس طرح کی تبدیلی لانا چاہتے تھے اس کا اثر دیر پا چاہیے تھا۔ جبکہ مولانا تحریک خلافت کے اہم رہنماؤں میں سے ایک تھے۔ اس لمحے جب خلافت دولخت ہونے کو تھی تو تقاضائے وقت یہ تھا کہ عوام کے جذبات کو ابھارا جائے تاکہ فوری رد عمل سامنے آئے۔ چند دوسرے امور جن کا اداریہ نویسی کے وقت دھیان رکھنا چاہیے، جیسے کہ اداریے کا بروقت ہونا، کیونکہ اگر اداریہ تاخیر سے شائع ہو تو وہ مؤثر نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اداریے میں ربط اور تسلسل کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اداریہ مختصر مگر جامع ہونا چاہیے اور اداریے میں بات واضح اور حقائق کی روشنی سے ثابت ہونی چاہیے۔
اگرچہ موجودہ دور میں چینلز پر بیٹھے مبصر اپنی رائے سے عوام کو آگاہ کرتے رہتے ہیں اور اخبار بینی کا رجحان موجودہ نسل میں کافی کم ہو چکا ہے، مگر آج بھی علمی اور ادبی حلقوں میں اخباروں کی اہمیت اور اسی طرح اداریوں کی اہمیت بھی قائم ہے، اور ٹی وی پر آنے والے تبصروں کو بھی اداریوں کا ہی ایک دوسرا رخ بھی کہا جا سکتا ہے۔